اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا یعنی جب قیامت برپا ہوگی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا، یعنی اللہ اس کو پھٹنے کا جو حکم دے گا اسے سنے گا اور اطاعت کرے گا۔ وَحُقَّتْ، اور اس کے لائق یہی ہے، یعنی اس کے یہی لائق ہے کہ سنے اور اطاعت کرے، اس لیے کہ وہ سب پر غالب ہے اور سب اس کے ماتحت ہیں، اس کے حکم سے سرتابی کرنے کی کس کو مجال ہو سکتی ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی اس کے طول و عرض میں مزید وسعت کر دی جائے گی، یا یہ مطلب ہے کہ اس پر جو پہاڑ وغیرہ ہیں سب کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کو صاف اور ہموار کر کے بچھا دیا جائے گا، اس میں کوئی اونچ نیچ باقی نہیں رہے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، یعنی اس میں جو مردے دفن ہیں سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، جو خزانے اس کے بطن میں موجود ہیں وہ انہیں ظاہر کر دے گی اور خود بالکل خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اس کے لائق یہی ہے، یعنی القاء اور تخلا کا جو حکم اسے دیا جائے گا وہ اس کے مطابق عمل کرے گی۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف جانے کے لیے سخت محنت کر رہا ہے، بالآخر تو اس سے ملنے والا ہے۔ یہاں انسان بطور جنس کے ہے جس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں۔ قدحن سخت محنت کو کہتے ہیں، وہ محنت خیر کے کاموں کے لیے ہو یا شر کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب مذکورہ چیزیں ظہور پذیر ہوں گی یعنی قیامت آ جائے گی تو اے انسان تو نے جو بھی اچھا یا برا عمل کیا ہوگا وہ تو اپنے سامنے پا لے گا اور اسی کے مطابق تجھے اچھی یا بری جزا بھی ملے گی۔ آگے اس کی مزید وضاحت و تفصیل ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو جلد ہی اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ آسان حساب یہ ہے کہ مومن کا اعمال نامہ پیش ہوگا، اس کی غلطیاں بھی اس کے سامنے لائی جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا۔ مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ اس آیت کی روح سے حساب تو مومن کا بھی ہوگا لیکن وہ ہلاکت سے دوچار نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، یہ تو پیشی ہے، مومن کے ساتھ معاملہ شدید حساب کا نہیں ہوگا، ایک سرسری سی پیشی ہوگی۔ مومن رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کا مناقشہ ہوا یعنی پوچھ گچھ ہوئی وہ مارا گیا۔ صحیح بخاری۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرمانا۔ نماز سے فراغت کے بعد میں نے پوچھا، حساب یسیرا، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کا اعمال نامہ دیکھے گا اور پھر اسے معاف فرما دے گا۔ مسند احمد۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا، یعنی جو اس کے گھر والوں میں سے جنتی ہوں گے، یا اس سے مراد وہ حور عین اور ولدان ہیں جو جنتیوں کو ملیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ پیچھے دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ عنقریب تباہی کو دعوت دے گا۔ ثبورا ہلاکت، خسارہ، یعنی وہ چیخے گا، پکارے گا اور واویلا کرے گا کہ میں تو مارا گیا، ہلاک ہو گیا۔ وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش تھا، یعنی دنیا میں اپنی خواہشات میں مگن اور اپنے گھر والوں کے درمیان بڑا خوش تھا۔ انہو ظن ان لن یحور، بے شک اس نے سمجھا تھا کہ وہ ہرگز اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گا۔ یہ اس کے خوش ہونے کی علت ہے، یعنی آخرت پر اس کا عقیدہ ہی نہیں تھا۔ حورن کے معنی ہیں لوٹنا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، مطلب ہے اس بات سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایمان کے بعد کفر، اطاعت کے بعد معصیت یا خیر کے بعد شر کی طرف لوٹوں۔ بلا، کیوں نہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف نہ لوٹے، یا بلا کیونکہ یہ ضرور اپنے رب کی طرف لوٹے گا۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا، یعنی اس سے اس کا کوئی عمل مخفی نہیں تھا۔